غیبت کا سبب کیا؟ معصومین سے سوال کیا گیا. عبداللہ ابن فضل ہاشمی یہ نام ہے راوی کا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود ہے. وہ امام سے سوال کر رہا ہے کہ مولا یہ فرمائیے کہ یہ اتنی طویل غیبت، اس غیبت کا سبب کیا؟ آپ برابر بیان کرتے ہیں کہ غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی، اتنی طولانی کہ لوگوں کے امید کے چراغ گل ہونے لگیں گے، تو اتنی طولانی غیبت، اس کا سبب کیا؟ امام نے کہا اس راز کو اللہ جانتا ہے اور ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم یہ راز بیان کر سکیں. اللہ جانتا ہے، اللہ نے جن کو علم دیا وہ جانتے ہیں، مگر تم متحمل نہیں ہو سکتے اس کے، لہذا ہمیں اجازت نہیں کہ اس کو راز کو بیان کر سکیں. اور پھر امام نے کہا یہ راز اسی وقت کھلے گا جب قائم کا ظہور ہوگا. یہ غیبت کیوں تھی؟ اس غیبت کا حقیقی سبب کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، تم نہیں جان سکتے، تم کو بتایا نہیں جا سکتا. یہ اسی وقت کھلے گا، بالکل ایسے کہ جیسے جناب موسیٰ خضر سے پوچھتے رہے کشتی میں سوراخ کیوں کیا، کشتی میں سوراخ کیوں کیا، لڑکے کو قتل کیوں کر دیا، جس شہر میں اتنے بد اخلاق بدتمیز لوگ رہتے ہیں وہاں کی دیوار کو سیدھا کیوں کر دیا. مگر جناب موسیٰ پوچھتے رہے، خضر نے نہ بتایا اس وقت جب جدا ہونے لگے. اسی طرح یہ غیبت بھی راز ہے، پتہ چلے گا اس وقت جب غائب ہونے والا ظاہر ہوگا. لہذا ایک سب یہ تو امام نے، مگر پھر ائمہ سے سوال ہوا تو امام نے کہا حقیقی راز اس پہ پردہ ہے، یہ تم نہیں جان سکتے. ہاں سنو، ایک سبب دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ رکھنا. حقیقی سبب تو امام نے بتایا نہیں، ایک سبب دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا، اور دوسرا سبب امت کی آزمائش. یہ امت کی آزمائش ہے. بھئی بہت سے معیار ہوتے ہیں مومن اور منافق کو دیکھنے کے. پیغمبر نے اپنے عہد میں بتایا، جب پوچھنے والے نے پوچھا سورہ منافقون نازل ہو گیا، اس کا مطلب ہمارے درمیان منافق موجود ہیں. کہ موجود ہیں، کہ یا رسول اللہ بڑا مسئلہ ہو گیا، جب کوئی راز کی بات کرنا چاہیں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے؟ مسکرا کے نبی کریم نے کہا میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا ذکر کر دینا. لہذا وہ اس دور کا معیار تھا، بلکہ ہر دور کا معیار ہے، وہ معیار تو آج بھی. مگر یہ غیبت بھی معصوم فرما رہے ہیں یہ بھی ایک معیار ہے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک امتحان ہے کہ دیکھیں کون مومن ہے کون منافق ہے، دیکھیں کس کا ایمان اس لائق ہے. اس لئے کہ معصوم فرما رہے ہیں اتنی طویل ہوگی غیبت، اتنی طویل ہوگی غیبت کہ کہنے والے کہنے لگیں گے، انتظار کرنے والے کہنے لگیں گے وہ ہیں تو آتے کیوں نہیں، آخر کب آئیں گے، کس بات کا انتظار ہے. اتنے امتحان سے ہم گزر رہے ہیں، اتنا زیادہ ظلم، یعنی خود ان کا عقیدہ متزلزل ہونے لگے گا کہ پتہ نہیں ہیں بھی یا نہیں ہیں. یہ ہے آزمائش. رکھا کیوں، بتائی کیوں یہ بات امام نے؟ بتائی اس لیے کہ یہ آزمائش ہے، لہذا اس آزمائش کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھنا، اپنے آپ کو تیار رکھنا. تمہارا عقیدہ انتظار یہ کہیں متزلزل نہ ہو جائے، کہیں تم کو شک پیدا نہ ہونے لگے. لہذا شک کے اندھیروں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. شک کے اندھیروں سے کیسے شک کے اندھیروں سے نکلے رہو گے؟ اب اس کے لیے اعمال بتائے گئے، وہ میں بتاؤں گا، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. مگر ایک بات جو یہیں پہ کہتا چلوں کہ شک کے اندھیروں سے خود کو بچانا ہے تو عزاداری کے چراغ سے خود کو وابستہ رکھنا. عزاداری یہ ہمیں حوصلہ دے گی، توانائی دے گی. اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اس فرش مجلس، یہ فرش ہمیں عرش پہ لے جانے کے لیے ہے.
یہ فرش، یہ جملہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ صرف فرش مجلس نہیں، یہ دسترخوان ہے سید الشہداء کا، دسترخوان علم ہے جو بچھا ہوا۔ لہذا بار بار ان موضوعات کو سننا، اپنے ذہن نشین رکھنا تاکہ وہ حالات تمہارے سامنے رہیں۔ ان اخبار غیبیہ کو جب سنو اور دیکھو تو اطمینان رہے کہ اور تاریکی بڑھ رہی ہے، اور تاریکی بڑھ رہی ہے، اور اندھیرا چھا رہا ہے، اس کا مطلب کہ سورج کے نکلنے کا وقت قریب ہے۔ جب رات بہت گہرا جائے تو صبح صادق قریب ہوتی ہے، جب رات بہت گہری ہو جائے تو صبح کا نور آنے والا ہوتا ہے۔ لہذا